أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ربیع الاول کا مہینہ بہت جلد ہی شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تھی، اور اس مہینے میں پورے عالم اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ مگر بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ میلاد منانا بدعت ہے، اور پچھلے سال میں نے اس موقع پر آپ کو اپنے خطاب میں یہ بتایا تھا کہ میلاد اللہ نے بھی منایا، یعنی اللہ پاک نے بھی ایک جلسہ منعقد کیا تھا جس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میلاد شریف حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی منایا اور کس طرح منایا، اس کا میں بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھی۔ دنیا میں بڑے بڑے عظمتوں والے حکمران ہوئے اور تا قیامت ہوتے رہیں گے، لیکن جو عظمت، جو بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ شاید کسی کو ملی ہو، شاید کہ کسی کو ملی ہی نہیں ہے۔ اور ایسی عظمت والی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسے نہ ملتی، جبکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہت کی دعا مانگی تھی۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ آئے میرے بعد، بے شک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جب یہ دعا مانگی تو یہ دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کو ایسی ہی حکومت عطا فرمائی جو آپ کے بعد پھر کسی کو اور کو نہ ملی۔ وہ حکومت کیسی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی انسانوں پر تھی، جناتوں پر تھی، نباتات پر تھی، جمادات پر بھی تھی، حیوانات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، سمندروں پر بھی تھی، سمندر کے مچھلیوں پر، حتیٰ کہ تمام زمینی مخلوق اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوق کی بولی سمجھتے تھے۔ آپ انسان کی بولیاں بھی جانتے تھے، جناتوں کی زبان بھی جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں بھی، درندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، شیاطین کی بولیاں بھی، غرض ہر قسم کی بولی، ہر قسم کا بھاشا، ہر قسم کا لینگویج آپ جانتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ وہ تمام مخلوق خدا کی بولیاں جانتے تھے، سوچو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، جو کائنات کے ذرہ ذرہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات نے ایک بہت بڑا ہی تخت تعمیر کیا تھا، اور کتنا بڑا کہ 3 میل لمبا 3 میل چوڑا وہ تخت سونے اور ریشم سے تیار کیا گیا تھا۔ اس تخت کے درمیان ایک سونے کا ممبر بچھایا جاتا تھا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمایا کرتے تھے۔ اس تخت کے ارد گرد 7 لاکھ سونے اور چاندی کی کرسیاں تھیں۔ سونے کی کرسیوں پر آپ کے وزیر، سفرا، اور چاندی کی کرسیوں پر علماء کرام بیٹھتے تھے، اور باقی جو جگہ بچتی تھی وہاں عام انسان اور جنات بیٹھا کرتے تھے۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں تشریف لے جانا چاہتے تو آپ کا تخت ہوا میں ہوائی جہاز کی طرح اڑتا تھا۔ جب یہ نورانی جماعت ہوا میں تخت پر پرواز کرتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پرندے، یعنی جو ہوا میں پرندے اڑتے ہیں، اس پوری جماعت پر اپنے پروں سے سایہ کرتے تاکہ سورج کی کرنیں اور گرمی سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کا دورہ اسی تخت پر بیٹھ کر کرتے، جہاں جہاں کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی اس کی تکلیف اور پریشانی کو آپ دور فرما دیتے۔ آپ کے تخت کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ 1 مہینے کا سفر آپ کا تخت 1 دن بلکہ آدھے دن میں ہی طے کر لیتا تھا، اور شام کو سفر کے واپس بھی ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 17ویں پارہ سورہ انبیاء اور آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو فرما بردار بنا دیا، چلتی تھی وہ ہوا ان کے حکم سے اور اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا کو تابع اور مطیع کر دیا۔ میرا نبی جہاں کہیں بھی جانا چاہتا ہوتا تو وہ ہوا کو حکم دیتا تو ہوا اس کے تخت کو اڑا پھرتی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اور اے نبیوں کو مثل بننے والوں، ایک تم ہو کہ گدھا بھی اپنے پشت پر تمہیں بیٹھنے نہیں دیتا، پھر کس منہ سے تم ولیوں اور نبیوں کے مثل بنتے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی۔ جب وہ انگوٹھی آپ پہن لیتے تو سارے جنات، حیوانات، پرندے چرندے یعنی تمام مخلوقات آپ کے دربار میں حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ جب وہ انگوٹھی اتار دیتے تو دربار برخاست ہو جاتا، اور قربان جائیے اس انگوٹھی پر کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر اور برکت رکھی تھی۔ اب آئیے ذرا دیکھیے کہ اس انگوٹھی میں یہ تاثیر اور یہ برکت کیوں تھی، اور اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا۔ امام المحدثین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نگ عطا فرمایا تھا۔ اس نگ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں جڑوا دیا۔ اس کا رنگ آسمانی تھا، اور اس نگ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا یہ برکت نام تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام کائنات کی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اتنی برکت ہے کہ آپ کے نام کے صدقے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی، تو خود سوچو حضور علیہ السلام کی اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت کتنی وسیع ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو صرف زمین پر تھی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ پیارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی زمینوں پر بھی، عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، جنت پر بھی ہے، دوزخ پر، منتہا پر بھی ہے، لا منتہا پر بھی ہے، مکہ پر بھی ہے، لا مکہ پر بھی ہے، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے وزیر یعنی آسمانوں پر ہمارے وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور ہمارے زمین والوں میں سے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی سلطنت زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ آسمانوں کے وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور زمین کے وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی، اور ہوا آپ کے حکم کے منتظر رہتی۔ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جانا چاہتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا لے جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنی سلطنت کا دورہ فرماتے، کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک جاتے،
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے دنیا اور اپنی سلطنت کا سفر فرما رہے تھے۔ آپ کے ساتھ تخت پر اس زمانے کے انبیاء کرام اور علماء بھی تشریف فرما تھے۔ کناروں پر جنات کھڑے تھے، تخت برابر اڑ رہا تھا۔ ایک جگہ پہ پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح منائی، اس کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ جب وہ اڑ کر ہوا میں اڑ کر جا رہے تو ایک جگہ آپ نے اپنے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے اتر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام حاضرین کو حکم دیا کہ تمام جنگل اور تمام راستہ، تمام حاضرین جنگل یعنی راستے میں پیدل چل کر جائیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تمام حاضرین اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جنگل، وہ راستہ جو تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر کا تھا، پیدل چل کر طے فرمایا۔ جب یہ ٹکڑا زمین کا تمام حاضرین نے پیدل طے فرما لیا تو حضرت سلیمان نے تمام امتیوں کو اور تمام بزرگوں کو حکم دیا کہ اب آپ اس تخت پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ حاضرین میں سے ایک بزرگ بولے کہ اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے کہ آپ نے تمام روئے زمین کو اس تخت پر بیٹھ کر تو پار کر لیا، یعنی جہاں کہیں بھی جاتے آپ اس تخت پر ہی بیٹھے رہتے، اس تخت پر بیٹھے بیٹھے تمام سلطنت کا دورہ فرمایا، کہیں کسی مقام، کسی زمین پر، کسی زمین کے حصے پر پیدل طے نہیں فرمایا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب یہ جنگل کا ٹکڑا آیا تو آپ خود بھی اس تخت سے نیچے اتر آئے اور تمام حاضرین کو بھی نیچے اترنے کا حکم دیا، اور پھر یہ زمین کا ٹکڑا پیدل چل کر طے فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ زمین کا ٹکڑا ہم نے پیدل چل کر اس لیے پار کیا ہے کہ یہ زمین بڑی برکت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، لہٰذا ہم نے اس جنگل کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اس کی تعظیم کی ہے اور پیدل چل کر اس کو طے کیا ہے۔ اس سوال کرنے والوں نے پھر عرض کی کہ حضور اس میں کون سی برکت ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو یہ جنگل ہے، ابھی تو یہ ویران جگہ ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب اس جنگل میں منگل ہوگا، ویرانی آبادی میں بدل جائے گی اور اس آبادی کا نام پاک مدینہ منورہ ہوگا۔ اس آبادی پاک میں ساری کائنات کے آقا، سارے رسولوں کا تاجدار، ساری مخلوق کا شفیع، اللہ تعالیٰ کا آخری نبی، رب العالمین کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 10 سال اسی بستی میں گزارے گا، اور پھر یہی ان کا وصال ہوگا اور اسی آبادی میں ان کا روضہ شریف بنے گا۔ یہ سرزمین ساری کائنات کے لوگوں کے لیے زیارت گاہ بنے گی۔ انسان تو انسان، فرشتے بھی آسمانوں سے اس مقام کے لیے ترسیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو دیدار مصطفیٰ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، یہ گھر اس نبی آخر الزماں کا ہجرت گاہ ہوگا اور بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، یہ شہر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہوگا، بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جو اس کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی غلامی کریں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے تو حاضرین نے عرض کیے کہ یا نبی اللہ، ان کا نام کیا ہوگا، ان کی صفات کیا ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اس کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آسمانوں میں احمد ہوگا اور زمین پر آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان والے اس کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکاریں گے اور زمین والے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے یاد کریں گے، اور اس کملی والے کی یہ صفات ہوگی، یہ صفت ہوگی کہ وہ ساری کائنات کا رسول ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوگا، ساری کائنات کا سردار ہوگا، لیکن پھر بھی عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوگا۔ لوگ اسے گالیاں دیں گے، وہ لوگوں کو دعائیں دے گا، کفار اسے مجنو کہیں گے، وہ کفار کو سینے سے لگائے گا، مشرک اسے پتھر سے ماریں گے، وہ ان کے لیے رحمت کی چادر بچھا دے گا۔ غرض یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف ایسی بیان فرمائے کہ سننے والے جھوم اٹھے۔
ایک بزرگ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب پیدا ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے تقریباً 1700 سال بعد، یعنی 1700 سال بعد وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب چلو اپنے منزل مقصود کی طرف۔ تو حاضرین میں سے ایک بزرگ تھے جن کا نام تبا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ طور پر عاشق ہو چکے تھے۔ دوستو، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سن کر ہر مومن جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی غائبانہ شان سن کر ہر مومن کا دل جھوم اٹھتا ہے اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو جو حضرات ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوں گے وہ کیسے نہ بھلا حضور علیہ السلام پر قربان ہوں گے۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ جن کا نام تبا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفات سن کر کملی والے آقا پر غائبانہ طور پر عاشق ہو چکے تھے۔ تو اس بزرگ نے نہایت ہی ادب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض فرمائی کہ یا نبی علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کی آقا، اگر آپ اجازت فرما دیں تو میں اسی جنگل میں ڈیرے ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کروں گا۔ شاید میری عمر، میری زندگی میرے ساتھ وفا فرمائے اور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان بزرگ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تم رہو۔ اگر تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو ان کو میرا سلام عرض کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو تشریف لے گئے، لیکن یہ بزرگ اسی جنگل میں ڈیرے ڈال کر اس امید پر بیٹھ گئے کہ شاید حضور علیہ السلام کی زیارت سے مستفیض ہوں، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی زندگی کافی لمبی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے بزرگ لمبی زندگیاں پا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی بزرگ نے مدینہ شریف کی بستی کی بنیاد رکھی، تو معلوم ہوا کہ مدینہ شریف کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی گئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پہلے انبیاء علیہ السلام اور پہلے نبیوں کی امتیوں نے بھی منائی ہے۔ جب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے اور ان کی امتیں ہمارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سن کر عشق سے سرشار ہو کر جھومنے لگے، تو ہم پر تو زیادہ حق بنتا ہے، ہمارے اوپر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منائیں اور جھوم کر منائیں، اور کہیں، عرض کریں کہ آقا کے غلاموں کو اب میلاد منانے دو، آقا کے غلاموں کو اب میلاد منانے دو، سرکار کی آمد ہے، راہوں کو سجانے دو، گھر گھر میں چراغاں ہے، رحمت کا اجالا ہے، آقا کی ثنا کر کے تقدیر جگانے دو، چرچا یہی ہے یہی ہر سو، کہتا ہے یہ ہر کوئی، تشریف لائے نبی محفل کو سجانے دو۔ محترم بزرگ دوستو، مکہ معظمہ آباد ہوا تھا تو قوم جرہم کے بنا پر، جو کہ آب زمزم کا پانی لینے آئے تھے، لیکن مدینہ شریف کی بستی آباد ہوئی تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر، اور پھر ایسی آباد ہوئے کہ آج 3500 سال ہونے کو ہے اور مدینہ شریف کی رونق بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی عظمت بڑھتی جائے گی، اور زائرین کے میلے لگے رہیں گے، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو مسرور کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح عید میلاد النبی منایا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو میں اس پر تفصیلی بیان کروں گا کہ جو لوگ نہیں مناتے تو وہ ان کا نہ منانا کیسا، اور جو مناتے ہیں ان کا میلاد منانا کیسا، اس کا بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔